لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب انفیدار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بدور قلم بدور تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ کو دیا نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و احترام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران زونل ڈویژنل پی پی یو سی تمام ذمہ داران نام لوں تو کافی سارا وقت گزر جائے گا ہم سب کا ایک ہی تعارف ہے وہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ بابا جی ہم سب کو ایک تعارف لے کر گئے ہیں کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے اور آگے کام بھی دے کر گئے ہیں کہ ہم نے ناموس رسالت گلشن کے اندر کسی سور کو نہیں رہنے دیں یہ ہماری ذمہ داری بھی لگا کر گئے ہیں حالات جیسے بھی ہوں مجھے ابھی ہمارے یہاں نقیب کھڑے ہوئے تھے جب میں پہنچا تو وہ بتا رہے تھے کہ حضرت 2 دفعہ پروگرام کروانے کی کوشش کی تو گرفتاری ہو گئی تو وہ پروگرام نہ ہو سکا میں نے کہا پیغام تو بڑا زبردست پہنچ گیا ہوگا کہ 2 مرتبہ روکنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر پروگرام ہو گیا اور میں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں دیتے وہ آپ کو اجازت کیوں دے
وہ اجازت ان کو دیں گے جو ملک کے راز بیچتے پھرتے ہیں، جو لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی غداریاں کرتے پھرتے ہیں، اجازت تو ان کو ملنی چاہیے۔ اور جو آج بھی پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، سندھ میں حکومتیں تو ان کو ملنی چاہیے، اجازتیں تو ان کو ملنی چاہیے۔ صاف ظاہر ہے ہمارا لیڈر تو پیور پاکستانی تھا نا، ہم پیور پاکستانی، ہمیں اجازت کیوں ملے؟ وہ سمجھتے ہیں یہ پر امن ہے، میں نے کہا ہم پر امن ضرور ہے، کمزور نہیں ہے۔ ہاں جب دل چاہے گا اجازت تمہارے اندر سے ہاتھ ڈال کے نکال لیں گے، کوئی کمزوری بات نہیں ہے، یہ ہماری شرافت سمجھو۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے پھرتے ہیں، یہ ہمیں جانتے ہیں، ہم جب ہاتھ بڑھاتے ہیں استعفا لے لیتے ہیں، اجازت کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اجازتیں تم ان کو دیتے ہو جو ملک میں جگہ جگہ ملک کے خلاف باتیں کرتے پھرتے ہیں اور ملک کے اداروں کو کمزور کرنے پھرتے ہیں اور ملک کے جناب حساس ترین معاملات میں بھونکتے پھرتے ہیں۔ اجازتیں تم انہیں دیتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں پھر پاکستان سے اجازت دی جائے۔ ہاں باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ ہم تمہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھا کرو، ہماری خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہم ایک حد تک تو خاموش رہتے ہیں، لیکن ہم جیسے حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے غیرت مند ہے نا، اس طرح ہم اپنے ایک آخری کارکن کی عزت کے لیے بھی غیرت مند ہیں۔ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہ تمیز اس لیے باندھی ہے کہ وہ جو آپ کسی وجہ سے یا کوئی بات ہو یا ہم نے کوئی ایسی بات کر دی ہو کہ آپ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ جناب ان کے شکریہ، ان کا کس بات کا شکریہ؟ ان کو تو شکریہ ہمارا ادا کرنا چاہیے کہ ہم بغیر تنخواہ لیے پورے ملک کی بات کرتے ہیں، پورے محب وطن ہیں۔ یہ تو تنخواہیں لے کر ملک سے غداریاں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ادارے برباد کر کے رکھتے ہیں۔ ان کو شکریہ ہمارا ادا کرنا چاہیے، ہمیں ان کا ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کچھ تم کرتے پھرتے ہو یہ ہم نے لکھ رکھا ہے، ایک دن ضرور حساب لیں گے، اور یہ دل کی تخلیق کے اوپر لکھ رکھا ہے۔ بس تمہیں اتنا بتاتے ہیں کہ ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھو، ہمارا جہاں دل کرے گا، جس وقت دل کرے گا ہم جلسہ کریں گے اور اس جلسے میں یہ نعرہ بھی لگائیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ بھائی آپ نے پیغام ان کو دینا ہے جن کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، تو پیغام پورا دیں یا پھر خاموش رہے۔ اگر پیغام پورا دے سکتے ہیں تو میرے نعرے کا جواب دیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ یہ میری ابتدائی باتیں ان کے لیے تھی جو سمجھتے ہیں کہ پرچے کر بھائی ہم سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں اور محب وطن بھی ہے تم سے زیادہ۔ تم صرف وطن سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ تمہاری اس وطن سے عیاشیاں منسلک ہیں، ہم وطن سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس وطن میں ہمارے بڑوں کا خون شامل تھا، اس وطن کو بنانے میں ہمارے بڑوں کی قربانیاں شامل ہیں، اور اگر وطن پہ کوئی برا وقت آیا تو تمہارے چاکر تیار کھڑے ہیں جس میں تم بھاگ جاؤ گے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں میں ماضی قریب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص کے خلاف جب چینی اور جناب آٹے کے کیس ہوئے تو وہ جا کے نیوزی لینڈ بیٹھ گیا اپنے ذاتی پیارے میں۔ اور ہم وہ ہے کہ ملک کے اوپر کیسا بھی وطن آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، ہمارا جینا بھی اس ملک کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی اس ملک کے ساتھ ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی اس میں ہیں اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی اس کے اندر ہے۔ اور تم وہ ہو
جن کے بچے تو باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں اور سیاست یہاں ہوتی ہے، جن کے اکاؤنٹ تو سوئس بینکوں میں ہوتے ہیں اور سیاست یہاں ہوتی ہے، جن کے جناب خاندان اور فیملیز تو باہر کے ملکوں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور جناب حکمرانیاں اور عہدے پاکستان کے اندر لیے جاتے ہیں۔ اب قوم کی آنکھیں کھل چکی ہیں، اور جو آنکھیں کھول کر گیا ہے نا، وہ ساتویں کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہے، اور وہ ایسی عشق کے جام پلا کر گیا ہے کہ وہ عشق کا نشہ تم کہتے ہو یہ اتر جائے گا لبیک والوں کا، یہ وہ نشہ ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں اترنا۔ اور ابھی تو ہم نے اس منظر میں چلنا ہے اس عشق کے ساتھ کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ میری ابتدائی باتیں ان کے لیے تھی جو اپنے آپ کو اس ملک کے مامے سمجھتے ہیں، اور وہ اس ملک کے کسی بھی کھاتے میں مامے اس وقت تک ہے جب تک ہم انہیں مانتے ہیں، اور جس دن ہم نے کہا نا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، اب ہم ساری چیزیں یہاں خود کر کے دکھائیں گے، تو پھر آپ کی ماموں گیری نہیں چلے گی۔ فرعون اسی وقت تک فرعون ہوتا ہے جب تک وہ مظلوم کو دبا کے رکھے۔ اگر مظلوم سامنے سے کھڑا ہو کر یہ کہہ دینا کہ میں تجھے نہیں مانتا تو فرعون کے پلے ککھ نہیں رہتا۔ لہذا انسان بنو، بس یہی بات ہے کہ انسان بنو، اور جو تمہارا منصب ہے نا اس منصب کے مطابق کام کرو، اپنی حدوں سے نہ بڑھو، نہ ہم اپنی حد سے بڑھنے والے ہیں نہ تم اپنی حد سے بڑھو۔ آؤ جی چلتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی بات کرنے۔ ضروری تھی کچھ باتیں کرنا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ خادم حسین رضوی جاتا ہے، ہاں لوگ یہ نہ سمجھے بھائی اس کا لہجہ بھی باقی ہے اور اس کی تڑپ بھی باقی ہے اور اس کی گفتار بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ یہ سارے قائدین بیٹھے ہیں، اس کے کردار اور اس عظیم قائد کے کردار کی جھلک بھی باقی رہے گی اور سب میں باقی رہے گی۔ اگر یہ بات ختم ہونے والی ہوتی نا تو پھر یہ کارکن اچھل اچھل کے لبیک کے نعرے نہ لگا رہے ہوتے، بات تمہارے بس سے آگے بڑھ چکی ہے، اب حضور کا دین تخت پر آگے رہے گا۔ یہ تمہاری چھوٹی چھوٹی ریشہ زبانیوں سے یہ کام رکنے والا نہیں ہے، اور خواہ مخواہ ہم سے پھٹے نہ لایا کرو، یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ اور تم جن کو روکنے والے ہو وہ تمہاری تنخواہوں کے پلتے ہوں گے، وہ تمہارے پیڑ ہوں گے، وہ در پردہ سودے کرنے والے ہوں گے۔ ہم جو ہے نا ابھی سینٹ تازہ تازہ گزرا ہے، ہمارے پاس تمہارے نمائندے آئے تھے، ہر طرح کے نمائندے آئے تھے، اور وہ کہتے تھے جناب کہیں ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ میں نے کہا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ وہ آئے تھے اور وہ آ کے ہمیں کہتے کہ جناب اس پر کوئی سودے بازی کر لیں۔ میں نے کہا حضرت آپ لیٹ ہو گئے۔ کہنے لگے کیسے، کوئی ہم سے پہلے آپ کے ساتھ ڈیل کر گیا؟ میں نے کہا نہیں، ہمارا قائد ہے، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گیا۔ اس لیے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور وہی غیرت ہے جس غیرت نے علامہ خادم حسین رضوی کو امیر المجاہدین بنایا، جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو عاشق رسول بنایا، اور جس نے علامہ خادم حسین رضوی کو اس امت کا ہیرو بنایا اور اس امت کا ماتھے کا تلک بنایا۔ اور انشاءاللہ اس غیرت کو سمیٹتے ہوئے ہم انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر لائیں گے۔ آؤ جی حضور کی محبت کی باتیں کریں، بس اتنا کافی ہے، ہمیں نہ چھیڑا کرو، اور اگر ہمیں چھیڑو گے تو ہم بھی بڑا زبردست چھڑیں گے، اور اگر ہم چھڑ گئے نا تو پھر ہماری چھیڑ کا حد آخر یہی ہوگا کہ جناب انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اتنا پیغام کافی ہے۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے لیے یہ بات قابل شرم ہے
کہ اداروں کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے تو فخر ہے کہ ہمارے کارکن گراؤنڈ کی صفائیاں کریں اور گند کچرا اٹھائیں، اس لیے کہ ہم اس مشن پر نکلے ہیں کہ یہ عرض پاکستان یہ پاک مٹی ہے اور اس کے اندر سے انشاءاللہ یہ سیاستدانوں کا تمام کچرا صاف کریں گے اور تمام گند صاف کریں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے اور اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں سٹیج پر بچیاں ناچتی ہو، وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب عورتیں مائیں بہنیں پکارتی رہیں اور جناب حاکم اکڑ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا رہے، وہ ریاست مدینہ نہیں جس میں جناب جب کہا جائے کہ اس ملک کے سب سے بڑے چور کا انتخاب کیا جائے تو وہ ہمارے ریاست مدینہ چھوٹے ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے کی بغل میں سے جہانگیر ترین نکلتا ہے، اور جب کہا جائے کہ جناب بہت بڑے ظالم کا اس ملک میں لسٹ آؤٹ کی جائے تو پھر جناب اس ملک کے آئی جی اور جناب سی سی پی اوز کی لسٹیں نکلتی ہیں کہ جناب یہ بدلے خور ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا ہم اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی، حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ایک دن کہنے لگے کہ یار دعا مانگو۔ کسی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اتنی صحت ہے کہ میں تیرے راستے میں اتنی عبادت کروں، اتنے نوافل پڑھوں، اتنے حج کروں۔ کسی نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنے مال و زر دے کہ میں تیرے راستے میں اس کو صدقہ کروں۔ کسی نے دعا کی یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں اتنی دیر تک کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ سب کہنے لگے جناب حضرت عمر سے کہ آپ بھی تو اپنی کوئی خواہش بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے سعید بن عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے۔ یہ جناب عمر کی دعا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا جناب عمر کن کی دعا ہے؟ وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ وہ سعید بن عامر الجمحی یہ ہے ریاست مدینہ۔ حضرت عمر نے حمص کے اندر اپنے نمائندوں کو بھیجا اور کہا کہ وہاں کے غریبوں کی لسٹ بنا کر لاؤ۔ جب حضرت عمر کے پاس وہ لسٹ پیش کی گئی تو سب سے اوپر جن کا نام تھا وہ حمص کے گورنر سعید بن عامر الجمحی تھے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور حضرت عمر کے پاس 3 شکایتیں حضرت سعید بن عامر الجمحی کی پہنچی۔ حضرت عمر نے ان کو طلب کر لیا مسجد نبی میں۔ حضرت عمر ایک دن عصر کے وقت بیٹھے ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص اس نے اپنی پوٹلی سامان باندھا ہوا اور ایک لکڑی کے چھڑی کے ساتھ باندھا ہوا اور اپنے کندھے پہ رکھا ہوا اور مسجد نبی میں داخل ہو رہا۔ حضرت عمر نے ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھا، فرمایا اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ سعید بن عامر الجمحی حمص کا گورنر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا جی بالکل یہ سعید بن عامر الجمحی ریاست مدینہ کے گورنر ہے اور حمص کے گورنر ہے۔ جب آپ پاس آئے تو آپ کی شکایتیں تھی 3۔ حضرت عمر نے پوچھا جناب آپ کی سواری کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیت المال کا امانت تھی، میں اسے بیت المال میں جمع کروا کے آؤں۔ پروٹوکول کے ساتھ نہیں مدینے پہنچے۔ دوسری بات حضرت عمر نے کہا کہ آپ کے بارے میں شکایت ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر لیٹ نکلتے ہیں، بہت دیر گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی نے عرض کی کہ جناب عمر اے امیر المومنین، اے امیر المومنین میرے پاس ایک سوٹ ہے جس کو میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں، لیکن ہفتے میں ایک دن جب میں اسے دھوتا ہوں تو صبح سے شام تک اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ میرے پاس دوسرا کپڑا کوئی نہیں ہے جسے پہن کر میں گھر سے باہر نکل سکوں، اس لیے ایک دن میں باہر نکلتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ رات کے وقت باہر نہیں نکلتے۔ انہوں نے کہا اے امیر المومنین میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات رب کی عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تیسری بات حضرت عمر نے کہا ان سے کہ آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی فرمانے لگے مجھے مرگی کے دورے نہیں پڑتے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت خبیب بن عدی کو مقام تنعیم پہ جو سزا دی گئی تھی نا، اس وقت میں اسلام نہیں لایا تھا۔ وہ منظر میں نے اپنا ساری آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس لیے تو حضرت عمر فرمانے لگے اے سعید بن عامر الجمحی تمہارا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟
آپ فرمانے لگے جب آپ مجھے بیت المال میں سے تنخواہ بھیجتے ہیں نا، جب تک اس تنخواہ کو میں غریبوں میں بانٹ نہیں لیتا اس وقت تک میں اپنے گھر میں نہیں جاتا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ کے حاکم، اور ریاست مدینہ کے سب سے پہلے حاکم جناب سیدنا صدیق اکبر، افضل الخلق بعد الانبیاء۔ اور میرے آقا مولا نے فرمایا میں نے سب کے احسان اتار دیے، صدیق کے احسان آج بھی اسلام پر باقی ہے۔ اور میرے آقا مولا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صدیق کے احسان کس طرح اتریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ اولین و آخرین سب کو جمع کرے گا اور سب کو بلا کر اپنی زیارت کروائے گا اور پھر سب کو بھیج دیا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی آخری امتی تک سب کو بھیج دیا جائے گا۔ پھر جناب صدیق اکبر کو اکیلا بلایا جائے گا اور کہا جائے گا صدیق جو تو نے اسلام پر احسان کیے نا آج ان کا بدلہ لے لے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آبن الناس بر مولا امام آنکھ کلیل اول سینہ امام۔ یہ ریاست مدینہ کے حاکم جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے کام کیا ہے اور اپنے قوم کو لوٹا نہیں ہے، دو نمبریاں نہیں کی، بلکہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کیے کہ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو اگلے دن اپنا سامان باندھا تجارت کا اور بازار کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی، حضرت عمر نے پوچھا جناب آپ امیر المومنین بن گئے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کرپشن کے لیے نہیں، اداروں کو لوٹنے کے لیے نہیں، سویس بینک میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے نہیں، پاناما لیکس کے لیے نہیں، سرے محل بنانے کے لیے نہیں، لندن اپارٹمنٹس کے لیے نہیں، بچوں کو بیرونی تعلیم پڑھانے کے لیے نہیں، میں حق حلال تجارت کرنے کے لیے بازار میں جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے آپ امیر المومنین بن گئے، آپ کو تجارت کی اجازت نہیں، آپ واپس گھر چلے، میں اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح کو لے کر آ رہا ہوں، ہم آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ جب حضرت عمر حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے تو حضرت صدیق اکبر کی تنخواہ مقرر کی، ذرا سنیے کتنی تنخواہ ہے جتنی مدینے کے ایک مزدور کی تنخواہ۔ یہ ہے ریاست مدینہ اور یہ ہے مدینہ کے حاکم۔ اب سنیں آگے جو لذت کی بات ہے، جس اسلام سے آپ کو قدغن ہے نا، جس اسلام سے آپ کو تکلیف ہے اور جس اسلام سے آپ کو ڈر لگتا ہے وہ اسلام وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جہاں شکست ہو جائے تو پھر جناب اداروں کے خلاف بھونکنے شروع ہو جاؤ، پھر یہ کہہ دو کہ جناب انہوں نے دھاندلی کی، جدھر سے تم آئے وہاں کیا ریوڑیاں بن رہی تھی، وہاں بھی تو دھاندلی ہو رہی تھی، جن رستوں چور رستوں سے تم آئے ہو تو دھاندلی والوں کو دھاندلی سے ہی بھیجا جائے گا۔ جب تم نے دو نمبریاں کی ہیں، اب یہ سنیے گا غور کریے گا، وہ بات میں آپ کو سناتا ہوں تنخواہ والی۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہوئے، جب کسرا فتح ہوئے نا ایران فتح ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے سارا مال غنیمت جمع کر کے حضرت عمر کی بارگاہ میں بھیجا اور ساتھ سے خط بھیجا، چٹھی بھیجی۔ جب حضرت عمر نے کھول کے وہ چٹھی پڑھی تو اس چٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین ان مسلمان مجاہدوں کو بڑی بڑی قیمتی چیزیں اس مقام سے ملی ہیں جس مقام پہ اللہ کے علاوہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی سوئی جتنی بددیانتی نہیں کی۔ حضرت عمر رونے لگے، مولا کائنات پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے حضرت عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بڑی خوبصورت بات کی جو اس امت کے لیے مینار نور ہے۔ فرمانے لگے عمر روتا کیوں ہے؟ جب تو بددیانت نہیں میری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ آپ سنیے جی کہ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ جب تو ان کا سربراہ ہے تو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ اس ملک کی تمام ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا کوئی کارکن کسی بھی ملک دشمن اور غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارا قائد اتنا پاک تھا، اس کا کارکن کیسے کسی برائی میں ملوث ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت مولا کائنات فرما گئے ہیں کہ جب ان کا سربراہ دو نمبر نہ ہو، ان کا سربراہ بددیانت نہ ہو تو ان کی رعایا بھی بددیانت نہیں ہو سکتی۔
ہمارا قائد کسی قسم کا کوئی داغ لے کر دنیا سے نہیں لے گیا، کوئی دنیا سے داغ نہیں لے کر گیا، بلکہ ایک انعام لے کر گیا ہے کہ جب لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ خادم رضوی خادم رضوی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہر کوئی کہتا ہے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی، تو یہ ایوارڈ لے کر گیا ہے۔ اس ایوارڈ کے لیے ضروری ہے کہ حضور کے دین پر عمل کر رہا ہوگا، اور اس دین محمد، اس دین حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو سینے کے ساتھ لگانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ عید والے دن نیا سوٹ پڑھ کر عید پڑھی اور یہ کہا کہ اسلام مکمل ہو گیا، نہیں، اسلام بڑا ڈاڈا ہے۔ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، ہم سب کے قائد ہمارے دلوں کی دھڑکن فرمایا کرتے تھے کہ اسلام بڑا ڈاڈا، اور بندے ایویں نہیں لینا، اور بندے لین لگے پہلے کھڑکانا، انہیں صحابہ نے کھڑکایا، پہلے بدر چ رہ گیا، پھر احد رہ گیا، پھر خندق رہ گیا، پھر مریسی رہ گیا، پھر مستلق رہ گیا، پھر جب سارے کھڑکا لینا تو پھر رب کی طرف پیغام آیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے حبیب رب نہ راضی ہو گیا، اے رب نہ راضی ہو گیا۔ اصل اے رضا چاہن واسطے پہلے فضائے بدر پیدا کرنی پیندی، اے نہیں کہنا پہنا کہ جناب کشمیر دا مسئلہ ہوئے کہ جناب آدھا گھنٹہ روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ کشمیر حل ہو جائے گا، کشمیر آزاد ہو گیا آزاد، کشمیر دی بیٹیاں لٹ دیا رہی ہیں، کشمیر آزاد ہو گیا۔ وہ کراچی کے اندر ساڑھے قائد پریس کر رہا سننا تو ایک صحابی نے سوال پوچھے، انہوں نے کہا جناب اتنے جارحانہ رویے کے ساتھ آپ اقوام عالم میں کیسے چلیں گے؟ بڑا خوبصورت جواب دیتا، فرمان لگے کیڑا جارحانہ رویہ؟ عراق کے اندر 10 لاکھ مسلمان امریکہ مار دے، وہ جارحانہ نہیں، اسی حضور کی محبت کی گل کریے، انہاں دے اخلاق کی گل کریے، انہاں دی تلوار کی گل کریے، انہاں دے نظام کی گل کریے، اسی جارحانہ ہو گیا۔ فرمان لگے شام کے اندر مسلمانوں کے اتے قیامت گزر جاوے اور ساری دنیا کی قوتاں مل کر مسلمانوں مارن، وہ جارحانہ نہیں، اسی صرف فرما دی روتی بچیاں کی گل کریے، اسی جارحانہ ہو گیا۔ افغانستان کے اندر قلعہ جنگی کے اندر مسلمانوں کنٹینر کے اندر بند کر کے آگ لا دیتی جاوے، وہ جارحانہ نہیں، اسی صرف کشمیر دی روتی بیٹی کی گل کریے، اسی جارحانہ ہو جاندے ہیں۔ اور بابا استاد صاحب فرما گئے سن کہ تسی کہندے ہو سارے کشمیر ساڈی شہر آ گئے تے شہر دشمن کے قابو چ آ جاوے تے بندہ زندہ رہ سکتا نہیں رہ سکتا۔ بابا جی فرماندے سن جے کشمیر لینا ہے نا تسی مخلص ہو، غوری باہر کڈو، عبدالی باہر کڈو، خطب باہر کڈو، خالد ٹہری باہر کڈو، فرمایا جب یہ سارا کچھ باہر کڈو نا تے میں بھی لبیک والے نوں لے آواں گا تے میری بھی کے رکھنا کے شامی کشمیر پتہ ہو جائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔